اپنے ہاتھ میں اپنے دستے مبارک میں پکڑا ہوا تھا. ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا. فقال من حبنی، پھر انہوں نے فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی، وحب حسین، اور جس نے ان سے محبت کی، یعنی مجھ سے محبت کی، پھر حسن سے محبت کی، پھر حسین پاک سے محبت کی، واباہما واماہما، اور جنہوں نے ان کے والد سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی، یعنی مولا کائنات سے محبت کی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے محبت کی، یعنی پنج تن پاک سے محبت کی. نبی نے کہا جس نے مجھ سے محبت کی یہ پہلا تن ہے، جس نے حسن سے محبت کی دوسرا تن ہے، حسین سے محبت کی تیسرا تن ہے، علی سے محبت کی، ان کے باپ علی سے محبت کی چوتھا تن ہے، ان کی ماں فاطمہ سے تن کی پنج تن. تو جنہوں نے پنج تن سے محبت کی، پھر آقا فرماتے کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن وہ ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہوں گا، میرے درجے میں ہوں گا. وہ کتنی بڑی بشارت ہے پنج تن پاک سے محبت کرنے کی. تو اعلیٰ حضرت پھر کیا کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں تو حسین و حسن پھول. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل لائے ہیں اپنی مسند میں، حدیث نمبر 576 کے تحت. امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں لکھا، جلد نمبر 3 صفحہ 43، حدیث نمبر 2654. اس کو ابن الحجاج مزی نے تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ 228 رجال نمبر 1248 پہ نقل کیا. علامہ ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ 144 رجال نمبر 5806 پر نقل کیا. امام حسام الدین ہندی نے اس کو کنز العمال میں لایا جلد 12 صفحہ 97 حدیث نمبر 34161 کے تحت. اس کو امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 51 پہ نقل کیا، اور امام ابن حجر نے حضرت حسن پاک سے اس کو نقل کیا ہے. اس کو امام ابن حجر حیتمی نے سوائق المورقہ صفحہ نمبر 516 پہ نقل کیا ہے. تو اہل بیت سے محبت کا بھی جو ہے ہمیں حکم دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت کب بنتا ہے، رسول اور اللہ سے محبت اور پھر اہل بیت سے محبت. اور یاد رکھیں اہل بیت کے اندر پھر نبی کی ازواج محترات بھی ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے علاوہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے، اس لیے کہ جب گھر والی ہوں گی تو گھر والے ہوں گے، گھر والی کا ہی وجود نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئیں گے بھائی. خاندان جب کب آتا ہے، جب ازواج ہوتی ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ ہو، حضرت حفصہ ہو، حضرت ام سلمہ ہو، جتنی بھی ازواج محترات ہیں سب نبی کے گھر والوں میں، سب اہل بیت میں. نبی کے جو چچا ہے وہ بھی اہل بیت میں، چچا کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں. لیکن جتنے یہ اہل بیت ہے، ازواج محترات ہو، حضور کے چچا اور حضور کی اولادیں ہو، ان تمام اہل بیت میں جو سب سے افضل ترین ہے، اس میں سب سے زیادہ افضل ترین جو ذات ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین. لیکن یہ بھی ازواج محترات بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو اب یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت جو ہے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اہل سنت ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں. کن لوگوں سے؟ خارجی اور نازبیوں سے. کہ پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ خارجیت کی طرف جائیں نہ نازبیت کی طرف جائیں. ہم صحابہ کے محبت کرتے ہیں، خارجی حالانکہ صحابہ کے محبت کے دعوے دار ہیں، نازبی صحابہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو ہم ایسے خارجی اور نازبیوں سے پناہ چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو اب ہمیں صحابہ سے وفاداری اور صحابہ سے محبت کے لیے خارجیوں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل سنت وہ ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ کس سے چاہیے اہل سنت ہونے کا؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اب خارجیوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نازبیوں سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اب نازبی اور خارجی گواہی دے کہ ہاں آپ اہل سنت ہو، کہ آپ صحابہ سے محبت کرتے ہو. تو ہمیں صحابہ سے محبت کے لیے جو ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ سے محبت کا سرٹیفکیٹ ہمیں خارجیوں سے نہیں چاہیے، نازبیوں سے ہمیں نہیں چاہیے. ہم بے شک صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں. اور کیسی ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں؟ جیسے اہل بیت نے صحابہ سے محبت کی، اور ہم اہل بیت سے اسی محبت کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام نے اہل بیت سے محبت کی. اسی کا نام ہے اہل سنت و جماعت.
تو ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ دشمنوں کو پہچاننا ہے، اور ہم کیوں جنتی ہیں یہ سمجھنا ہے۔ دوسرا دشمن وہ تھا کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، پہلا دشمن جو اللہ رسول کا دشمن ہے جس میں وہابی اور دیوبندی جیسے لوگ ہیں، دوسرا جو اہل بیت کے دشمن ہے جس میں خارجی اور نازبی ہے، تیسرا ایک اور دشمن ہے ہمارا، انہیں بھی ہمیں پہچاننا ہے۔ اور ہمارا ہر وہ شخص ہر وہ فرقہ وہ بھی ہمارا دشمن ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب سے دشمنی رکھتا ہے، جو نبی کے صحابہ سے بغض و حسد رکھتا ہے، جو نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کی بھی تعظیم و توقیر ایمان کا جز ہے، صحابہ کا بھی ادب و احترام ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ نبی کے جانثار صحابی ہے۔ یہ نہ ہوتا ہے تو اسلام کو فروغ نہ ملتا، یہ نہ ہوتے تو فتوحات نہ ہوتی، فتوحات نہ ہوتے تو اسلام آج ہم تک نہ پہنچتا، ایمان ہم تک نہ آتا۔ یہ ذریعہ ایمان کے دنیا میں پھیلانے کا اور دنیا میں ایمان اور اسلام کو عام کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے اصحاب سے محبت کی اور ان کے گستاخوں کے تعلق سے سخت وعیدیں بھی سنائی، اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھو۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 14 میں رب ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تمہارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان کو آئیڈیل بناؤ۔ اب بتائیے جن کے ایمان کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اب کوئی کہے کہ یہی مسلمان نہیں تو اس سے بڑا کون بیوقوف ہوگا؟ سوچئے کتنا بڑا جاہل ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر ایمان والا بننا ہے تو تمہارا ایمان میں قبول کب کروں گا؟ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ جب تک ان کی طرح صحابہ کی طرح جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے تب تک تمہارا ایمان میرے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنے اصحاب کی جو عزت اور احترام اور ان کی جو ہے اہمیت بتاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے یہی جامع ترمذی، آج ترمذی کے زیادہ حوالے آ رہے ہیں اصل میں، اور باقی بھی کتابوں میں ہے لیکن میں ترمذی ہی زیادہ دکھا رہا ہوں۔ یہ ترمذی شریف ہے، کتاب المناقب، اور باب کا نام ہے فی مناقب ابی بکر و عمر، حدیث نمبر 3663۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ اکرام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، شمع نبوت اور سارے پروانے وہاں پر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام۔ یہ بزم ہدایت کی جس میں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والی جماعت موجود ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، کہا لوگوں مجھے نہیں پتا کہ میں تم میں کب تک رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا بلاوا آ جائے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تم میں رہوں گا۔ وَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، تو میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اتباع کرو گے؟ وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور پھر آپ نے اشارہ کیا میرے بعد پیروی کرنا تو ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر فاروق کی پیروی کرنا۔ اور پھر یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کیسی ہے؟ صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حضور کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی پیروی؟ نبی کے بعد اگر کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر۔ تو گمراہوں کی پیروی نہیں کی جاتی، کافروں کی پیروی نہیں کی جاتی۔ تو آج کل جو جاہل نکل پڑے ہیں جو ابو بکر صدیق کی توہین کر رہے ہیں، حضرت عمر پہ تبرہ کر رہے ہیں، تو ان جاہلوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ اللہ کا نبی کیا گمراہوں کی پیروی کرنے کا حکم دیں گا؟ اللہ کا نبی ہدایت کے لیے آیا ہے کہ گمراہی پھیلانے کے لیے آیا ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہدایت پھیلانے کے لیے آیا ہے نا۔ تو حضور صحابہ سے کو بتا رہے ہیں اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے، تو ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا، ان کی کرنا، یہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گا، اس کے بعد عمر ہوں گا۔ اور اس کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا اس حدیث کو اپنے المقدمے کے اندر، باب فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 97۔ اس کو امام ابن سعد نے بھی الطبقات الکبریٰ میں لایا، جلد 2 صفحہ 279۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف میں نقل کیا، جلد 17 صفحہ 36، حدیث نمبر 32605 کے تحت۔ کتنے حوالے ذرا سنتے چلیں۔ اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا۔ اب یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کون سے وہ اہل سنت ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کرو اور ابو بکر کو چھوڑ دو۔
تو یہ جتنے امام اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ اہل سنت سے ہے کہ اہل سنت سے خارج ہے؟ اس کا امام احمد ابن حنبل آنے المسند میں، اپنی مسند احمد میں حدیث نمبر 23,776 کے تحت، اس کا امام ابن ابی عاصم لائے ہیں کتاب السنہ میں صفحہ 545 حدیث نمبر 1148 کے تحت، امام بزار نے اس کو مسند البزار میں نقل کیا جلد 7 صفحہ 251 حدیث نمبر 2829 کے تحت، امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار جلد 3 صفحہ 256 حدیث نمبر 1224 کے تحت، امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان جلد 15 صفحہ 328 حدیث نمبر 6902 کے تحت، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں لایا جلد 4 صفحہ 140 حدیث نمبر 3816 کے تحت، اس کو امام ابن عدی نے الکامل کے اندر جلد 4 صفحہ 81 حدیث نمبر 5510 کے تحت، حاکم نے نقل کیا المستدرک میں جلد 3 صفحہ 79 حدیث نمبر 4454 کے تحت، اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 9 صفحہ 109 کے تحت لایا، امام بہقی سنن الکبریٰ میں لائے ہیں جلد 5 صفحہ 347 حدیث نمبر 1056 کے تحت، اس کو امام ابن عبد البر نے جامع البیان العلم و فضلہ جلد 2 صفحہ 1176 کے تحت حدیث نمبر 2309 کے تحت، خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 466 رجال نمبر 6335 کے تحت، امام دیلمی نے اس کو نقل کیا ہے مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 70 حدیث نمبر 204 کے تحت، اس کو امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی جلد 5 صفحہ 402 حدیث نمبر 684 کے تحت، اس کو امام ابن العساکر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 269 کے تحت، اس کو امام خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں حدیث نمبر 6062 کے تحت، علامہ ذہبی نے اس کو سیار الاعلام النبالہ جلد 1 صفحہ نمبر 414 کے تحت، امام حیثمی لائے ہیں اس کو مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 484 حدیث نمبر 15606 کے تحت، اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا لسان المیزان جلد 4 صفحہ 113 رجال نمبر 3344 کے تحت، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر صفحہ 82 حدیث نمبر 1318 کے تحت، اس کو امام ابن حسام الدین ہندی نے نقل کیا کنز العمال جلد 11 صفحہ 560 حدیث نمبر 32646 کے تحت، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 حوالے میں نے یہاں بیان کیے کل، تاکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نسبت بھی آ جائے کہ 25 اعلیٰ حضرت کی وصال کی تاریخ ہے، 25 اور بھی حوالے، لیکن یہ 25 جو ہے نسبت کے اعتبار سے میں نے بیان کیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخین کی جو محبت ہے یہ بھی ایمان کا گویا حصہ ہے، اور آئیے یہی جامع ترمذی ہے، پھر وہی باب ہے کتاب المناقب، یہی جامع ترمذی کتاب المناقب، وہی باب فی مناقب ابی بکر و عمر حدیث نمبر 3669، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر و عمر احدہما عن یمنہ والآخر عن شمالہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک روز اپنے حجرے اقدس سے، اپنے گھر دولت قدے سے باہر تشریف لائے، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں جب آپ داخل ہوئے تو اس انداز میں داخل ہوئے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور داخل ہونے کا انداز بھی کیا تھا کہ دائیں طرف جو ہے وہ حضرت ابو بکر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر تھے، بیچ میں رسول اللہ ہے، گویا شہنشاہ بیچ میں ہیں اور دو وزیر آزو بازو ہے، ایک طرف آپ کے حضرت ابو بکر ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے، اس انداز میں آپ مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِيهِمَا، اللہ کے نبی نے دونوں کے ہاتھوں کو تھام لیا، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، اور آپ ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرما رہے تھے، وَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہا اے لوگو بس اسی طرح حشر کے دن بھی ہم اٹھائے جائیں گے، جیسے آج تم میرے ساتھ ابو بکر اور عمر کو دیکھ رہے ہو، حشر کے دن بھی ہم کیسے آئیں گے؟ اسی انداز میں آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اب بتائیے، آقا اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، آخرت میں بھی میرے ساتھ ہے، ہر جگہ ہر مقام پہ میرا ساتھ ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے۔ دیکھیں جب زندہ تھے تو نبی کے ساتھ تھے، وصال کے بعد بھی نبی کے ساتھ ہے، ہر حشر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، یعنی کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا ہے ہی نہیں کہ نبی سے جدا ہوئے ہو۔ تو کیا گمراہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہدایت یافتہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں کہ کیا یہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی؟ شاعر کہتا ہے کہ تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے،
आज भी है गुंबद खजरा में अबू बकर उमर, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है। और इस हदीस को तिरमिज़ी के अलावा इमाम इब्न माजा भी लाए अपनी सुनन में, अल मुक़द्दिमा बाब फ़ज़्ल अबी बकर सिद्दीक़, हदीस नंबर 99। इमाम इब्न अबी आसिम ने इसको किताब सुन्ना में नकल किया, हदीस नंबर 1418। इसको इमाम इब्न अबी हातिम ने भी किताबुल इलल हदीस नंबर 2653 के तहत नकल किया। इसको इमाम इब्न हिब्बान ने अल मजरूहीन जिल्द 1 सफ़ा 403 पे नकल किया। इसको इमाम तबरानी माजुमुल औसत में लाए हैं हदीस नंबर 8258 के तहत। इमाम इब्न अदी अल कामिल में लाए हदीस नंबर 8230 के तहत। इब्न हय्यान ने इसको तबकातुल मुहद्दिसीन में नकल किया हदीस नंबर 994 के तहत। इमाम हाकिम ने इसको मुस्तदरक में नकल किया हदीस नंबर 4428 के तहत। इसको इमाम लिल अलकाई ने शरह उसूली एतिकादी अहले सुन्नती वल जमा हदीस नंबर 2511 के तहत। इसको अल्लामा ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल हदीस जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 230 के तहत नकल किया। इसको अल्लामा हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद हदीस नंबर 14362 के तहत नकल किया। अब एक हदीस बड़ी प्यारी मैं यहाँ आपको सुना रहा हूँ कि इस वक्त एक बड़ा माहौल बन रहा है कि ऐसे भी लोग हमारे यहाँ पैदा हो गए कि जो शेखैन पे हज़रत अली को ज़्यादा फजीलत दे रहे हैं और इसको क्या समझ रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। याद रखिए कि अहले सुन्नत का ये अकीदा हरगिज़ नहीं है। अहले सुन्नत और जमात का अकीदा क्या है कि अम्बिया के बाद, तमाम अम्बिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो ज़ात है वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। उसके बाद फिर हज़रत फ़ारूक आज़म, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी और फिर उसके बाद हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा। लेकिन एक अजीब मामला है कि अहले सुन्नत होने के दावे कर रहे हैं, कहते हम अहले सुन्नत है। तो मुझे हैरानी होती जब आप अहले सुन्नत है तो अहले सुन्नत के इमामों के अकीदे के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं आप। चुनांचे आइए इस ताल्लुक़ से कि हज़रत अबू बकर और उमर का दर्जा और मकाम क्या है ये हम तय नहीं करेंगे। आइए अली की बारगाह में पहुँचते हैं और मौला कायनात से पूछते हैं कि हुजूर आप ही बताएं कि रसूलुल्लाह के बाद और अम्बिया के बाद कौन सबसे अफजल तरीन ज़ात है। और उसके लिए ऐसी किताब जो तमाम कुतुब हदीस में सबसे मोतबर है, जिसका नाम है बुखारी। अब इससे बड़ी तो हदीस की कोई किताब है ही नहीं जो अहले सुन्नत में मानी जाती हो। चुनांचे सही बुखारी, और सही बुखारी में किताब फ़ज़ाइली अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब की फजीलत का बयान। और बाब का नाम इमाम बुखारी ने जो नकल किया वो है कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला। ये अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत में हदीस है। उस हदीस का टुकड़े का नाम रख कर ही उसका बाप का नाम बना दिया उन्होंने। असल में ये हदीस है लेकिन इमाम बुखारी ने क्या किया, बाप का नाम क्या रखा और रसूलुल्लाह की हदीस के टुकड़े को ही रख दिया। और वो क्या है कि हुजूर कहते हैं अगर मैं अपना किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता, लेकिन मेरा खलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अगर मैं दुनिया में अपना किसी को खलील बनाता तो कौन होता, अबू बकर। उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात है ही नहीं कि जिसको मैं अपना खलील बनाता। इस हदीस को ही बाप का बना दिया उन्होंने। और हदीस नंबर है 3671। इमाम बुखारी नकल करते हैं मोहम्मद इब्न हनफिया काला कुल्तु ले अबी, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली के साहबजादे हैं, इनकी कुन्नियत है मोहम्मद इब्न हनफिया। हज़रत अली से दूसरी बीबी से ये पैदा हुए। हज़रत खातून जन्नत के बाद मौला कायनात ने जब दूसरा निकाह फरमाए उनमें दूसरी अज़वाज से जो है मोहम्मद इब्न हनफिया तौलूद है। ये कौन है, हज़रत अली के बेटे हैं, साहबजादे। तो मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते कहते कुल तो ले अभी, मैंने अपने वालिद हज़रत अली से पूछा। अब बताइए रिवायत कितनी ज़बरदस्त है कि रावी बेटा है और जिनसे पूछ रहा है, जिनसे रिवायत कर रहा है वो खुद वालिद और हज़रत अली है। तो कहते मैंने अपने अब्बा से, अपने वालिद से पूछा अय्युन्नास खैरुन बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैंने पूछा कि मेरे वालिद साहब बताएं कि तमाम लोगों में नबी के बाद सबसे अफजल कौन है। तमाम लोगों में नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है। काला अबू बकरिन, मौला कायनात ने कहा अबू बकर है। कुल तो सुम्मा मन, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते मैंने कहा फिर उसके बाद कौन है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है। काला सुम्मा उमर, कहा उसके बाद फिर उमर है। व खशी तो अन यकूला उस्मान, हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि फिर मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर इसी तरह मैं पूछूं सुम्मा मन उसके बाद कौन, तो उस्मान गनी का नाम ना ले ले, क्योंकि पूछने का सवाल ये था कि हुजूर सबसे अफजल कौन, अबू बकर। अबू बकर के बाद कौन, उमर। फिर मैं पूछूं उनके बाद कौन, तो ऐसा ना हो कि उस्मान का नाम ले। तो हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि मैंने अब सवाल ही बदल दिया
اور سوال کیسے بدلا؟ قل تو سما انتا، اس کے بعد تو آپ ہے نا افضل. تو حضرت محمد ابن انفیہ کہتے ہیں کہ وہ خشیتو ان یقول عثمان، مجھے اندیشہ ہوا، ڈر لگا کہ کہیں عثمان غنی کا نام نہ لے لے. تو میں نے کہا اے میرے والد، ان کے عمر کے بعد تو آپ افضل ہے نا. قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں بیٹے میں عمر کے بعد افضل نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں میں ایک عام شخص ہوں. یہ عاجزی ہے، یعنی مولا کائنات تو عاجزی کر رہے ہیں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو ایک عام شخص بتا رہے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے. ورنہ اہل سنت کا اجماع یہ نہیں ہے اس پر کہ وہ ایک عام صحابی ہے، ایک شخص نہیں. ہمارے اہل سنت کا اجماع کس پر ہے؟ ہمارے اماموں کا قول کیا ہے؟ خلفائے راشدین میں ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، مہاجرین میں بھی ہے، اصحاب بدر میں بھی ہے. جتنے اصحاب کی فضیلت ہے سب میں مولا کائنات شامل ہے. مگر جہاں تک افضلیت کا سوال ہے تو ابو بکر اور عمر کے بعد ان کا درجہ ہے. بعض نے اس پہ اختلاف کیا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد عثمان غنی ہے، لیکن جمہور کا جو اجماع ہے، جمہور کا، کچھ علماء اس طرف بھی گئے کہ وہ حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو افضل قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عثمان غنی کو رکھتے ہیں. لیکن جمہور کا اجماع یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی ہے. ابھی ہم تیسرے اور چوتھے کی بحث میں نہیں الجھ رہے ہیں، چلو ہم یہیں تک بات کر لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ تو علی ہے، اس پر تو اجماع ہے. مگر مولا کائنات کی عاجزی دیکھیے، کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں. تو مولا کائنات تو عاجزی کرتے رہے، اور آج ان کے ماننے والے کو جاہل علی کو اتنا افضلیت پہ لے آئے، اتنے افضلیت پہ لے آئے. اب میں بتاؤں گا کہ کہاں تک لے آئے، لیکن آئیے پہلے حوالے سن لیں، پھر اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں. بڑا خاص بات آ گئی ہے یہاں پر. اس کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے. میں نے بخاری کے الفاظ پڑھے، اس کو امام ابو داؤد بھی لائے اپنے سنن میں، کتاب السنہ باب کے تحت، حدیث نمبر 4629 کے تحت. اس کو امام ابن ماجہ بھی لائے ہیں المقدمہ باب فضل عمر رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 106 کے تحت. اور انہوں نے جو ہے عبداللہ بن سلمہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی المصنف میں نقل کیا، حدیث نمبر 32608. اور امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، صحیح. امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو اپنے مسند احمد میں نقل کیا، حدیث نمبر 835 کے تحت. اور امام احمد ابن حنبل نے جس سے روایت کیا وہ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل کی بھی جو سند ہے وہ صحیح ہے. امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر حدیث نمبر 1206 کے تحت نقل کیا، اور امام ابن ابی عاصم بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ حدیث پاک سے جو بخاری ایک کافی ہے، لیکن اتنے سارے اور حوالے میں نے مزید بیان کر دیا، اور بھی حوالے ہیں لیکن اب حوالے میں مختصر کر رہا ہوں. تو وہ ساری جو من گھڑت داستانیں ہیں، من گھڑت داستانیں، اور وہ کذب ہے، وہ جو نکتے بازیاں ہیں نا جو مقرروں کی کھینچتان کے، جو مولا کائنات کو سب سے افضل قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق سے بھی، حضرت عمر سے بھی. تو سوچئے قیامت کے دن یہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے تو علی خود ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہیں گے پوچھنے والا میرا بیٹا تھا، جب میں نے اپنے بیٹے کی خواہش کے مطابق نہ کہا تو تمہاری بات کو دیکھوں گا میں. جوتے نہیں ماریں گے. بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آیا، انشاءاللہ اس کے لیے میں کل خطاب کروں گا، کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو مجھے ابو بکر صدیق اور عمر پر فضیلت دے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، میں اس کو جھوٹا قرار دوں گا، اور جھوٹ کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا اس پر. اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کا خود یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذاتیں کون ہیں؟ ابو بکر و عمر، شیخین کی ذات ہے. مگر ایک ایسا فرقہ وجود میں آ گیا ہمارے آج کہ جو حضرت علی کو، کل تک تو بحث اس پر ہوتی تھی، ایک تفضیلی فرقہ تھا جو علی کو فضیلت دیتا تھا ابو بکر و عمر پہ، پھر ایک رافضی نکلا ہو. تو رافضیوں میں کم سے کم چلو یہاں تک تھا کہ ابو بکر سے افضل قرار دے رہے تھے، لیکن اب رافضیوں میں بھی ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا ہے بھائی. اب اس کو کیا نام دے پتہ ہی نہیں. ابھی تو رافضیوں کو ہی چاہیے، شیعوں کو ہی چاہیے کہ وہ خود اپنی جماعت کے ایسے لوگوں کو کھنگالے، چھانے، پھٹکے، یا تو ان سے اتفاق کا اظہار کرے، یا اگر برات کا اظہار ہے تو اس فرقے کا نام دے، اس کو نامزد کرے. اب حد یہ ہو گئی کہ ایک رافضی یہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنا اور نبی سے محبت کرنا حرام ہے، علی سے محبت کرو صرف. عجیب لوگ ہیں، خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں حلالیو، عجیب لوگ ہیں، خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے، محمد سے محبت کر رہے ہیں.
نہ اللہ سے محبت کرو نہ محمد سے محبت کرو، جس کا مطالبہ تم سے ہے اس سے محبت کرو۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے۔ بات میں اور وزن پیدا کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، اگر کوئی محمد سے محبت کر رہا ہے تو فعل حرام ہے، کیونکہ خدا اس کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا جس کا ہم سے خدا نے مطالبہ نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے، اللہ سے محبت حرام ہے، نبی سے محبت حرام ہے۔ اس جاہل سے پوچھے کوئی کہ نبی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، ارے اگر نبی نہ ہوتے تو امام حسن اور حسین نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی، باپ ہوں گے تو اولادیں ہوں گی نا۔ مولا کائنات کو جو فضیلتیں ہے وہ کس سے وابستہ ہے؟ رسول کی نسبت سے۔ خاتون جنت کو شہزادی کونین کا جو منصب ہے، جنت کی شہزادی ہونے کا جو منصب ہے، کائنات کی جو ہے خاتون ہونے کا جو منصب ہے، یہ منصب، یہ نسبتیں، یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں کس کی وجہ سے ملی؟ وہ رسول اللہ کے توفیل نا، کہ نبی کی شہزادی ہے۔ نبی نہ ہوتے تو یہ بیٹی کا کوئی منصب ہوتا؟ ایک رابطی یہاں تک بھی نہیں رکا، وہ اس کو یہاں بھی ہضم نہیں ہوا کہ بھائی علی سے محبت کرو، خدا سے محبت حرام ہے، تو وہ اٹھا کہتا کہ نہیں صاحب ہم تو علی سے محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، کہتا سورج بنانے والا علی ہے، چاند بنانے والا علی ہے، آسمان بنانے والا علی ہے، زمین بچھانے والا علی ہے، کتابیں نازل کرنے والا علی ہے، اولاد دینے والا علی ہے، نبی بھیجنے والا علی ہے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر۔ کون سا فرقہ ہے یہ بتائیے؟ نہج البلاغہ جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے اس میں علی کا خطبہ موجود ہے۔ مولا کائنات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا علی دو فرقے تیری بنیاد پر جو ہے تیری وجہ سے گمراہ ہوں گے، ایک حد سے تجاوز کریں گا تجھ سے محبت میں گمراہ ہو جائیں گا، اور ایک جو تیری توہین کریں گا۔ اب خدا بنا دیا تو یہ کیا ہے پھر؟ رزق دینے والا علی، سورج بنانے والا علی، زمین بچھانے والا علی، سب علی آپ نے پورا خدا کے منصب پہ بٹھا دیا، اس سے زیادہ اور کیا مبالغہ ہوں گا؟ پھر کیا ہے؟ مگر آپ حیران ہو جائیں گے کہ تیسرا ایک اور رافضی اٹھا بھائی، اور اس نے کہا نہیں میں اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں، یہ پتہ نہیں، مطلب اتنی بڑی گستاخی تو ابلیس نے بھی نہیں کیا بھائی۔ ابلیس کو کم از کم خدا کے، اللہ کے جو ہے مالک اور خالق ہونے کا تو اقرار تھا، الوہیت کا منکر نہیں تھا، وہ آدم کی تعظیم کا منکر تھا۔ یہ تو ابلیس کے بھی باپ نکلے۔ ابلیس بھی سوچتا ہوں گا کہ میں نے ان کو پیدا نہیں کیا، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایک تیسرے رافضی صاحب اٹھے، وہ تیسرا رافضی کیا کہتا ہے کہ اللہ کا بھی جو خالق ہے وہ علی ہے، اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اللہ کا خالق کہتا ہے علی ہے، اللہ کو رزق دینے والا علی ہے، جبکہ اللہ رزق کھانے سے پاک، کھانے پینے سے پاک ہے اس کی ذات، لیکن کھانے پینے والا بھی مان لیا اور کہا رزق کھاتا ہے اللہ، اور رزق کون دے رہا ہے اللہ کو؟ علی رزق کھلاتا ہے اللہ کو۔ اور اللہ کی معراج کیا ہے؟ معاذ اللہ اس کے جملے، نعوذ باللہ، نقل کفر نواشت، اتنے گھٹیا جملے کہ دورانے میں بھی مطلب زبان میری لڑکھڑا رہی ہے کہ اس سے بڑی کیا گستاخی ہوں گی۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج میں ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔
یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں, ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں. مسیحی تو پھر کہتے علی اللہ, ہم کہتے علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب, علی پروردگار اعظم, علی مولا کل. مگر ایسے گستاخوں کے پیچھے کوئی نہیں پڑ رہا ہے, ایسے گستاخوں کو کوئی نوٹس نہیں کر رہا ہے. یہ آج ہمارے حال ہو گئے ہماری جماعت کا. کان بند ہے اور زبانیں خاموش ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ کی توہین لوگوں کو گوارا ہے مگر پیر صاحب کی توہین لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی. کیا دور آ گیا ہے سوچئے. اللہ کی توہینیں ہو رہی ہے لیکن زبانیں خاموش, کان بند ہے, آنکھیں بھی بند ہے. وہ جملے اس کے میں نعوذ باللہ میں نقل کرنے میں مطلب ہچکچاہٹ ہو رہی ہے.